اچھا، جو مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر آپ کی ایک پریڈکشن تھی کہ الیکشن کمیشن اس کو لے کر کیا کر سکتا ہے، وہ شامل کریں گے یاد دہانی کے لیے؟ الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے ہم تو بالکل سپریم کورٹ کو فیصلے جو ہے بالکل فالو کریں گے، مگر سوال ہمارے ذہن میں یہ ہے ہم پی ٹی آئی میں کس کو ایڈریس کریں، کس کو خط لکھیں؟ پی ٹی آئی کے اندر تو انٹر پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے، وہاں تو ہم کسی کو مانتے نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہے یا سیکرٹری جنرل ہے یا کسی کوئی عہدہ جو ہے وہ کوئی لیگل عہدہ ہے، ہم کس کو لکھیں گے؟ کس سے یہ طلب کریں گے یہ ساری انفارمیشن؟ تو یہ معاملے تو ابھی طے پانے ہیں، تو ایک تو یہ رکاوٹ آ جائے گی کہ جی ہم کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا، تو اس کے اندر کافی لین دین ہوگی، 100 راستے ہوتے ہیں ڈیلے کرنے کے لیے، آبسٹرکشن کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہو بہو ہو گیا ویسا ہی، الیکشن کمیشن نے وہی کیا۔ اب آگے کیا ہوگا مخصوص نشستوں کے معاملے پر؟ وہی جس کا آپ اشارہ دے رہے جی ویسے ہی ہوگا، کیونکہ یہ اتنی جلدی یہ 41 سیٹس نہیں ملیں گے ان کو۔ اب ہوگا کیا ہوگا، یہی ہوگا کہ الیکشن کمیشن جتنی ڈیلے کر سکتی کرے گی آن دیز ایکسکیوزز، اچھا کہ سپریم کورٹ یہ کلیئر کرے وہ کرے۔ اس کے بعد یہ معاملہ جائے گا پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بھی اسپیکر جو ہے وہ اپیل ٹیک اس ٹائم، بالکل کسی صورت میں یہ جلدی معاملہ اسپیکر بھی نہیں ہونے دے گا۔ اور اسپیکر پہلے بھی بڑی ڈیلیز ہوتی رہی ہیں ہر چیز میں، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اتنی آسانی کے ساتھ، اور اگر چیلنج بھی کرتے ہیں تو پارلیمنٹ بات مانے گی نہیں جوڈیشری کی، وہ کہیں گے پارلیمنٹ از سپریم، تو پھر جوڈیشری اپنے آرڈرز کو کیسے امپلیمنٹ کرے گی؟ پہلے دور میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری ایک سائڈ پہ ہوتے تھے، اسی لیے جوڈیشری کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی تھی اور پھر جانا پڑتا تھا۔ اب اسٹیبلشمنٹ الگ کھڑی ہے، ناٹ اسٹینڈنگ ود دا جوڈیشری، اسٹینڈنگ اگینسٹ دا جوڈیشری۔ تو اگر جوڈیشری کوئی ایسا آرڈرز دیتی ہے جو کہ پارلیمنٹ نہیں اس کو تسلیم کرتی یا کہتی ہے سوری go and fly a kite, we are supreme، ٹھیک، تو there's nothing the judiciary can do, nothing۔ ٹھیک، وہ گرجے ہیں جو مرضی کریں but there's nothing they can do۔ ٹھیک ہے، تو اسٹینڈ سٹل کی کیفیت رہے گی اور ڈیلے کیا جائے گا معاملات کو، بالکل یہ معاملے کو ڈیلے کریں گے، اور یہ معاملہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا کسی صورت میں بھی۔ یہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں اگر یہ مل گئیں پی ٹی آئی کو تو پارلیمنٹ کے اندر اچھا خاصا ہنگامی صورتحال بن سکتی ہے، ہنگامی صورتحال۔ اور ادھر اگر جوڈیشری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں ان کی اتنی بڑی میجورٹی ہو جاتی ہے، اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہولڈ آن، اینڈ اور آل یو نیڈ دین از اے لٹل بٹ آف اے اسپارک۔ باہر سڑکوں پہ کوئی چھوٹا موٹا ہو گیا، گورنمنٹ جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو ریاست کے ستون جنہیں مل کر ریاست کے کام کرنا چاہیے، اس وقت وہ اپنی انتہائی پوزیشنز پر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس اسٹینڈ سٹل یا جمود کی کیفیت کا معیشت پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ گیلپ سروے کیا بتا رہا ہے، اس کی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف سے آپ چادر کھینچتے ہیں دوسری طرف سے کھسک جاتی ہے، اس طرح کی سچویشن اس حکومت کے لیے بنی ہوئی ہے کہ گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا۔ 126 کنٹریز کے لیے ویزا فی ویو آف کرنے کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف گیلپ سروے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اوپر تو بزنس کانفیڈنس ہی نہیں ہے کسی کو، آپ کی پالیسیز کی وجہ سے اور جو آپ نے ٹیکس ریٹ بڑھا دیے اس کی وجہ سے۔ سیٹھی صاحب، اس طرح کی سچویشن ہوتے ہوئے کیسے اکانومی کو ٹھنڈی سانس آ سکتی ہے؟ دیکھیے بڑی اچھی خبر تھی جی کہ 126 ملک کو ویزا آن ارائیول مل جائے گا۔ میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹو بزنس کانفیڈنس اور انویسٹمنٹ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ اسی لیے اب گیلپ نے جو سروے کیا ہے، اٹس ناٹ اے گڈ، اٹس لوکنگ بیڈ فار دا گورنمنٹ۔ اس کے موٹی بات یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹری کے جو بزنس مین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس سے پچھلی حکومت سے بھی بری ہے، جو پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی یہ اس سے بھی بری حکومت ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جس قسم کا بجٹ آیا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور وہ بڑے اس کے ساتھ مشکلات ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کوئی 450 کے قریب بزنس مین سے رابطہ کیا، اسمال میڈیم لارج کو، 30 ڈسٹرکٹس، سیکنڈ کوارٹر آف 24 اپریل ٹو جون، اینڈ اس میں نیگیٹو ویلیو آ رہی ہے ہر چیز پہ، بزنس سچویشن، فیوچر بزنس سچویشن اینڈ ڈائریکشن آف دا کنٹری، کہ آج کی جو صورتحال ہے بری ہے، آگے کیا نظر آ رہا ہے برا، اور ملک کس طرف جا رہا ہے برا، تو یہ تینوں ایریاز کے اوپر نیگیٹو آ رہا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیرلی میجورٹی سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف کی جو گورنمنٹ ہے یہ، یا شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے یہ پچھلی حکومت سے بری ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ 60% جو لوگ ہیں وہ بزنسز کہہ رہی ہیں ہمیں بجلی کی
کمی, ہمیں صحیح ریٹ پہ بجلی نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار بیٹھ گئے ہیں, اور یہ پچھلے سال سے اس وقت کے سے زیادہ ہے. یہ اس کا مطلب ہے بڑھ رہا ہے یہ کرائسس. اور صرف ایک مائنورٹی ہے بزنس مین کی جو سمجھتی ہے کہ آگے حالات شاید بہتر ہو جائیں, IMF کا پروگرام آ جائے اور پیسے آ جائیں. اباؤٹ 45%, 46%. میجورٹی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس کے باوجود حالات نہیں اچھے ہوں گے, بیکاز سمجھتے ہیں کہ سیاسی پولیٹیکل سچویشن امپروو نہیں کرے گی, اور اگر پولیٹیکل سچویشن امپروو نہیں کرتی, اسٹیبلٹی نہیں آتی, تو پھر اور بہت سے مشکلات ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی مایوسی ہے ہر جگہ پہ. اس طرح کی رپورٹس کو سیریس لینا چاہیے. تو عدم اعتماد ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی پالیسی. دیکھیے, مگر یہ ہے تو صحیح, مگر اس وقت سارا ملک ہی عدم اعتماد میں کھاتے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سبھی افیکٹ ہو گئے ہیں. اگر کاروباری لوگ جو ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے. مڈل کلاس جو ہے ان کے اوپر, ان کی سیلریز کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے, وہ بھی رو رہے ہیں. جو اپر کلاس ہے وہ اب ان کے اوپر بھی 40% سے زیادہ برطانیہ اور یورپ کے ٹیکس ریٹ سے بھی زیادہ ٹیکسز لگ گئے ہیں. تو مطلب تکلیف تو سبھی کو ہو رہی ہے نا. خصوصاً 1-2 سیکٹرز ہیں جہاں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, مگر وہ حکمران طبقہ ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, باقی تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اور ایسے میں کوئی ایجیٹیشن بھی سٹارٹ نہیں ہوتی. اس سے پہلے جب اس طرح کا ماحول ہوتا تھا, فوراً ایک سپارک جس کی آپ بات کر رہے تھے, ایسی کوئی سچویشن نہیں بنتی دکھائی دے رہی. دیکھیے, یہ جو ایجیٹیشن ہوتی ہے نا, یہ سیاسی جماعتیں ہیں اس کو فیول کرتی ہیں, یا اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. ٹھیک, اب سیاسی جماعتیں تو اس وقت ساری حکومت کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, صرف ایک باہر کھڑی ہے, یا ایک جماعت اسلامی ہے اور یا مولانا ہے, مولانا فضل. مگر مولانا فضل از ناٹ انٹرسٹڈ ان کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ٹکر ہو. جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر نہیں چاہتی. صرف ایک PTI ہے جو کہ ٹکر بھی چاہتی ہے اور ان کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتی ہے, کبھی ایک کبھی دو. ٹکر بھی چاہتی ہے اور ٹکر بھی چاہتی ہے, دونوں. ویل ڈن. تو اب بات یہ ہے کہ اس سے ساتھ کام نہیں بن رہا. تو اب یہ ہے کہ مگر کیونکہ باہر کے حالات بہت خراب ہیں, کسی وقت بھی عوام کے اندر جو غصہ ہے وہ ابھر سکتا ہے, اور کسی وقت بھی کہیں نہ کہیں چھوٹی سی تیلی لگ سکتی ہے. کوئی پریڈکٹ بھی نہیں آپ کر سکتے. کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی 2 بندے مر جاتے ہیں, 1000 بندہ باہر آ جاتا ہے, غصے میں آگے لگنی شروع ہو جاتی ہیں. تو چیز کے تعلق کوئی نہیں گورنمنٹ کے ساتھ, کوئی لوکل ایونٹ ہے وہ اس کے ساتھ تعلق ہے, غصہ جو ہے وہ حکومت کے اوپر ہے, وہاں آ کے اظہار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آگے لگنی شروع ہو جاتی ہے, پولیس آ جاتی ہے, فائرنگ ہو جاتی ہے, اور لوگ مر جاتے ہیں, اور ادھر بھی شروع ہو جاتا ہے, ادھر بھی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کب ہوگا, کون کرے گا, کیسے ہوگا, اس کے کیا نتائج ہوں گے. بٹ اٹس این ایور پریزنٹ ڈینجر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سچویشن از, یہ جو بزنس کانفیڈنس نہیں ہے اس کی جینیون ریزنز ہیں, کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ اٹس اے ویری انسٹیبل سچویشن. اور دا فیکٹ از کہ یہ گورنمنٹ اور یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلائز نہیں کر سکی. ان کا ایک خیال تھا کہ ہم اسٹیبلائز کر لیں گے, اور دا مین ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر از ناٹ عمران خان. اس کو تو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے نا کریک ڈاؤن کے ساتھ. اٹس دا جوڈیشری. اب وہ جوڈیشری کے ساتھ کیا کریں گے, اس کے لیے کوئی اور نسخہ لانا پڑے گا کسی حکیم کے پاس. بس اب وہ نسخے کیا ہیں کیا نہیں ہیں, آئی ڈونٹ نو. ہاں, تو حیرت کی بات ہے کہ اتنی گاگ پارٹیز, نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس سچویشن کا کوئی توڑ نہیں نکال سکیں گے کسی طرح اکانومی کو چلائیں. عمران خان صاحب تو ان کو بربادی, اکانومی کی بربادی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. اب یہ دونوں پارٹیز آج کل کیا کر رہی ہیں اس سچویشن میں؟ اسد کیسر صاحب تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان بھی اختلاف ہے, اور آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان بھی اختلافات ہیں. تو یہ تو PTI کو ہیلپ کر رہی ہے یہ بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کا درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے. 95% گورنمنٹ شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, اور وداؤٹ ایون کنسلٹنگ نواز شریف صاحب. یہ میں آج کو آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. اچھا, مریم بی بھی 95% گورنمنٹ خود چلا رہی ہیں وداؤٹ کنسلٹنگ ہر فادر, مگر 5% موٹی کوئی ایشو ہو تو پوچھ لیتی ہیں ان سے. اچھا, میاں صاحب از آؤٹ آف پالیٹکس جینیونلی. وہ ہے, ہی از دا ہیڈ, مگر انہوں نے کہا جی اب آپ بیٹھ گئے, آپ چلائیں. اچھا, ٹھیک. اور وہ جو بھی ہے وہ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں. اچھا, اسی لیے ایک دفعہ میں نے پچھلی میں نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے بین کرنے کا, میں نے کہا تھا میاں صاحب کو تو کنسلٹ ہی نہیں کیا. وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جب فیصلہ کر لیا تو پھر بھاگے گئے کہ اچھا جی وہ بڑا ریئیکشن آیا, یہ ہوا ہے, اب کیا کریں ان سے. تو اب بات یہ ہے کہ میاں صاحب خود بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ بیٹھ گئے کریں آپ, تو ویسے ڈفرینسز کوئی نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے کے ساتھ زرداری صاحب کے بلاول کے کوئی ڈفرینسز نہیں ہیں. بلاول کی تھوڑی سی اسٹریٹجی فرق ہے.
وہ تھوڑا سا اگریسو ہونا چاہتے ہیں. زرداری صاحب بڑے کیئرفل چلتے ہیں اور سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. ہی از اے مچ بیٹر پولیٹیشین دین اینی بڈی ان دس کنٹری. اچھا. اور آج ان کی سالگرہ بھی ہے تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں کہہ دیں. تو اب تیسری بات یہ آئی کہ پی پی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی کھٹ پٹ کیا کھٹ پٹ ہے یا کیسر نہیں. صاحب کو لگ رہا ہے. ہاں تو وہ ایکچولی نہ بھی ہو تو وہ کوشش ان کی ہے کہ کرایا جائے, کیونکہ اگر آگے جا کے کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی آنی ہے جس کے گرین لائٹ اگر اسٹیبلشمنٹ سے آتی ہے تو پیپلز پارٹی کو جانا پڑے گا نا چھوڑ کے اس طرف. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, کیسر صاحب اینڈ ادرس, وہ چپ پیپلز پارٹی کو نہ انٹیگنائز نہیں کریں گے. اور پیپلز پارٹی بھی بڑی انٹرسٹنگ گیم کھیل رہی ہے. وہ ایکچولی وہ کہتی ہے پی ٹی آئی بین کرنے کا ہمیں تو کنسلٹ ہی نہیں کیا, بجٹ کے اوپر ہمیں کنسلٹ نہیں کیا, ایسے ہی ہے نا. اور آج کی اخباریں پڑھ رہا تھا کہ گورنر صاحب پنجاب کے جو پی 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 کے ہیں, جی بالکل, انہوں نے آئی پی پی اور گورنمنٹ پالیسی اور آئی پی پیز کے اوپر ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ کو کھڑکایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, دوسری طرف میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان پروٹوکول یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ آتا ہے کسی پروونس میں تو اس کی پروونس کی چیف منسٹر اس کو ریسیو کرتی ہے اینڈ اسکورٹ کرتی ہے. اٹ از اے فنڈامنٹل ایلیمنٹ. مجھے یاد ہے جب میں چیف منسٹر تھا انٹرم 2013 میں, تو زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, تو جب بھی وہ پنجاب آتے تھے, خواہ وہ صرف لینڈ کر کے کہیں اور جانا ہوتا تھا, سندھ جانا ہوتا تھا یا کچھ, یا کسی اور دورے پہ آتے تھے جس کا تعلق گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھا, ان کا اپنا کوئی ایشو تھا, ٹھیک ہے, تو آئی ووڈ ہیو ٹو گو ٹو دی ایئرپورٹ پروٹوکول ٹو ریسیو ہم. اور وہاں گیسٹ یا وہ ان کو اسکورٹ کرنا پڑتا تھا اگر وہ آ رہے ہیں گورنر ہاؤس میں رہنے کے لیے یا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں, یا تو یہ پروٹوکول ہوتی ہے.